هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دو مدنی صورتیں آئیں، دو طویل مکی صورتیں آئیں. طویل مدنی صورتوں کے سلسلے کے بعد سورہ فاتحہ مکی تھی، اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ چار طویل ترین مدنی صورتیں آئیں. اس کے بعد دو مکی صورتیں آئیں، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف. پھر دو مدنی صورتیں آئیں، سورۃ الانعام اور سورۃ التوبہ. اب طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے ایک مکی صورتوں کا، یعنی دیکھیے کہ 11واں پارہ ہے اور یہاں سے یہ مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، 18ویں پارے تک چلا جائے گا. پھر 18ویں پارے میں جا کر ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ نور. اور اس کے درمیان میں سب کی سب صورتیں جو مکی ہیں. سورہ یونس مکی، سورہ ہود مکی، سورہ یوسف مکی، اس کے بعد سورہ رعد مکی، ابراہیم مکی، ہجر مکی، نحل مکی، پھر سورۃ بنی اسرائیل، پھر سورۃ کہف، پھر سورۃ مریم، پھر سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، چلتے چلے جائیے. یہ سب کے سب جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں. اب وہ طویل ترین سلسلہ مکی صورتوں کا جو تقریباً 7-8 پاروں پر محیط ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ یونس سے علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کیا ہے، ہم نے وحی کی ہے ایک شخص کی طرف انہی میں سے. ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کرو. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو اہل ایمان کو. ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے عزت و سرفرازی ہے سچی ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، عرش پر قابض ہوا. اب عرش کیا ہے؟ عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے عرش کا وہ تخت کیا جاتا ہے، لیکن وی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ کا تخت کیا ہے، کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے. یعنی یہ وہی آیات مشتبہات میں سے ہے کہ ہم مانیں گے کل من عند ربنا، کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ میرا عرش ہے تو ہم کہیں گے اس کا عرش ہے. کیسا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی سینٹرل پوائنٹ بنایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ پوائنٹ جو ہے اس کو عرش تعبیر کیا گیا ہے. وہ کس طرح کا ہے اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور یہ خیال جو میرا ہے یہ خیال بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کوئی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے تعبیر کیا ہے، اور ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں بلا تشبیہ. یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت سے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ آیت الکرسی میں، اگر سفارش کرنے والے کو اجازت ہی لینی پڑے تو پھر وہ سفارش ہی نہیں ہوتا. یعنی ایک ہوتی ہے ماں جو سفارش کرتی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو، وہ روب کے ساتھ کہتی ہے کہ پتر ہے یدی ماں نے ساری بڑی خدمت کیتی ہے تو خیال رکھیں. ماں اجازت نہیں لیتی کہ پتر اجازت دو تو میں گل کراں کچھ، نو، تب اس کی بات میں فورس ہوتا ہے. اور اگر کوئی سفارش کرنے والا
گھنٹہ بھر موڈی دیکھتا رہے صاحب کا اور پھر پہلے اجازت مانگے کہ سر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، پھر خاک سفارش کرے گا وہ. تو فرمایا یعنی قرآن مجید میں سفارش کا اس بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت دینے کے لیے فرشتوں کی سفارش بھی ثابت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سفارش بھی ثابت ہے، اللہ کے نبیوں کی سفارش بھی ثابت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت کبریٰ بھی ثابت ہے. لیکن وہ سفارش جو ہے وہ ان کو عزت دینے کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے درمیان وہ حائل نہیں ہو سکتے. پھر آیت کرسی میں ایک اور بھی بات بتا دی گئی کہ اللہ کے علم میں بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. کوئی کہے کہ جو فرشتوں نے رپورٹ پیش کی ہے مسٹر ایکس کے بارے میں وہ درست نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، کوئی اللہ کے علم میں جا کر کیا اضافہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے بنائے ہوئے ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرشتوں کا بنایا ہوا ریکارڈ تو صرف پروزیکیوشن کے لیے کام آئے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود جاننے والا ہے. لیکن جیسے اگر جج جو ہے وہ کسی واقعے کا چشمدید گواہ بھی ہو تو وہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ شہادتیں جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کے بندے بن جاؤ. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ابتدا کرنے والا ہے تخلیق کی اور وہی اس کو پھر ریپیٹ کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں عدل کے ساتھ بدلہ دے. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، رہے کافر تو ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ایک دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو بھی روشن. لیکن دو مختلف لفظ استعمال کیے ہیں سورج اور چاند کے لیے، اور دوسری جگہوں پر سورج کو چراغ سے تعبیر کیا ہے جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، اور چاند کو صرف منیر کہا ہے، روشنی دینے والا. وقدرہ منازلہ، اور اس نے منزلیں مقرر کی ہیں سورج اور چاند کی. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہاں صرف چاند ہی کا ذکر ہے. وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، عدد السنین والحساب، سالوں اور تاریخوں کا حساب، گنتی. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے، بامقصد پیدا کیا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ آیات کو تفصیل سے کھول کر بیان کرتا ہے جاننے والے لوگوں کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی رات اور دن کے اختلاف میں اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ڈرنے والے لوگوں کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ریجے ہوئے ہیں، راضی ہیں. واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے ٹھکانہ ہے جہنم کی صورت میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں راستہ دکھائے گا ان کے ایمان کے سبب. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ہمیشہ نعمتوں والے باغات میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی صدا وہاں پر یہ ہوگی کہ اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ان کی دعا السلام علیکم ہوگی.
وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے آخر میں جو بات ان کی زبان پر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ انسانوں کے لیے برائی کا فیصلہ کرنے میں، استعجالہم بالخیر، اتنی ہی جلدی جتنی وہ بھلائی مانگنے کے لیے کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مہلت پوری ہو جاتی، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، پس ہم چھوڑتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہہ کے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، لیکن جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو چل پڑتا ہے کہ علم یدونا الا ضر مسہ، کہ جیسے اس نے ہمیں کبھی اپنی اس تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا جو اسے پہنچی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں ہم خوشنما بنا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں بہت سی قوموں کو ان سے، تم سے پہلے بھی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ تیار نہ تھے ایمان لانے کے لیے، کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا زمین میں سکسیسرز من بعدہم، ان کے بعد یعنی جو گزر چکے، لننظر کیف تعلمون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک خاص لفظ ہے اس صورت کا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے ایمان کے گرد یہ ساری کہانی جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ، تو وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرو۔ یہ بہت ریجڈ ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی خواہش نفس کے تحت بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی ہوتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنی رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کر نہ سناتا یہ قرآن، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، آخر کار میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، یعنی اگر میرے اندر کوئی ایمبیشنز کا شوق ہوتا تو وہ جو ایمبیشنز لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیدائشی طور پر بھی نظر آتے ہیں کہ یہ ایمبیشیس ہیں، کوئی نہ کوئی نئے نئے کام، کوئی لیڈری چمکانے کے لیے وہ سلسلے کرتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے سیاستدان جو آج بڑے سیاستدان ہیں، وہ اگر آپ ان کی ہسٹری کو ٹریس کریں گے تو وہ اسکول کے زمانے میں بھی مانیٹری کرتے رہے تھے، اور پھر کالج لائف میں بھی وہ کالج کی سیاست میں حصہ لیتے رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے مکے والوں میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی بھی موقع پر کہ یہاں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے اندر یہ لیڈری جو ہے اس کے جراثیم پائے جاتے تھے، معاذ اللہ۔
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں ان کو جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، ویقولون، اور کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، قل تنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، ان سے پوچھو ہے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی بات کی جس کی نہ اللہ کو خبر ہے آسمانوں میں نہ زمین میں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور لوگ تو ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ولو لا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے اندر فیصلہ چکا دیا جاتا۔ ویقولون، مزید وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ، کہ اس پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، نشانی سے مراد اسی معجزہ، ان آنکھوں سے نظر آنے والا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کے رب کی جانب سے۔ فقل انما الغیب للہ، تو کہہ دو کہ بے شک غیب تو سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، فانتظروا، ہاں تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم انسانوں کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، یعنی یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آئی اور اس میں چال بازیاں اور اس میں ہیرا پھیریاں کیا ہیں، اس نشانی کو منسوب کر دینا کسی طبی حقیقت کی طرف، یعنی زلزلہ آیا تو اس کو ثابت کرنا کہ نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی علماء نے اس کو اللہ کا عذاب قرار دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تو دانشور جو ہیں وہ اب آئیں گے اخبارات میں کالم لکھنے کے لیے اور ٹی وی اور ریڈیو پر ڈسکشنز کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں اصل میں وہ نیچے پلیٹس ہوتی ہیں اور وہ پلیٹس جب تھوڑی سی کھسکتی ہیں تو اس سے زلزلہ آتا ہے، اس میں لوگوں کی بدعمالیوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ خام خواہ مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی ٹیمپر کرنا اور ان کو بھی غلط رخ دینا اور ان کے اندر جو کوئی ہدایت کا پہلو ہے وہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرنا۔ تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہیرا پھیریاں کرنے لگتے ہیں ہماری نشانیوں میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے اپنی چال میں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ان کی چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سمندر میں کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم برریح طیبۃ، اور وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہے موافق ہواؤں کی مدد سے، بادبانی کشتیاں، وفرحوا بہا، اور وہ اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، اچانک ان پر پھر ایک تیز ہوا آتی ہے، وجاءہم الموج، اور پھر آنے لگتی ہیں ان پر موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور انہیں گمان ہونے لگتا ہے، انہم احیط بہم، کہ وہ طوفان میں گر گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تم نے ہمیں اس مصیبت سے نکال لیا تو ہم لازماً تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اس میں سے نجات دے دیتا ہے، نکال لیتا ہے، تو وہ زمین میں ناحق فساد بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما مغیکم علی انفسکم،
تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے مزے ہیں جو تم لوٹ سکتے ہو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسے ہے کہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اور خوب گھنی ہو گئی اس سے زمین کی رویدگی، اس کی ہریاول. مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھائیں گے اور مویشی بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی بہار، وزینت، اور بن سور گئی کھیتیاں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے رہنے والے یہ گمان کرنے لگے کہ اب وہ اس کا پھل حاصل کرنے پر پوری طرح قادر ہیں. اتاها امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ گیا اس کھیتی پر دن کو یا رات کو. فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو کھجڑا اجڑا ہوا کھیت بنا دیا. کلم تغنا بالامس، جیسے اس میں کبھی وہ آباد تھے ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو تاکہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے بڑی بھلائی ہے. وزیادۃ، اور مزید انعام بھی. ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلۃ، ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ہی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، رہے وہ لوگ کہ جو برائیاں کماتے ہیں. جزاء سیئۃ بمثلھا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوتا ہے. وترہقہم ذلۃ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، اور ڈھانپ دیا گیا ہے ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے سے رات کے اندھیرے کے. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ، پھر کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے، مَكَانَكُمْ، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، ڈونٹ موو، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے خود ساختہ شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور شریک کہیں گے تم ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، دیکھو اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت جانچ لے گا ہر شخص وہ اعمال ما اسلفت، جو اس نے پہلے کیے تھے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سب کے سب ہانکے جائیں گے، لائے جائیں گے اپنے حقیقی آقا اللہ کے سامنے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب جھوٹے جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ موٹ کے خدا قرار دیا کرتے تھے، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بڑی زبردست آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ پہلے سے مانتے تھے. یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی قریش مکہ اللہ کو جانتے اور مانتے تھے. کیا جانتے اور مانتے تھے، اب تفصیل آ رہی ہے. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ لفظ اللہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی عربی زبان کا لفظ تھا، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وضع ہوا تھا اور اللہ ہی کے لیے بولا جاتا تھا. تو they were not ignorant of اللہ.
اللہ کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ کئی دفعہ آئے گا قرآن مجید میں. اگر تم ان سے پوچھو کہ اس کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. مزید بنا قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. اما یملک السمع والابصار، یا یہ پوچھو کہ کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا، یعنی کانوں اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے، یعنی زندگی اور موت کا مالک کون ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو سب کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. اب رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے سو کارڈ آقاؤں کے لیے بنا تھا. جیسے یہ عربی زبان میں کہنا ہو کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، کیسے کہیں گے؟ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ وکانا بلال رضی اللہ عنہ عبدا امیہ. تو آقا و غلام کے لیے آج بھی عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ رب اور عبد کے ہیں. تو فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی آقا ہے، حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اور اب رہ کے گیا حق کے بعد سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یوں سچ ثابت ہو گئی تمہارے رب کی بات الذین فسقوا، نافرمانوں پر، انہم لا یؤمنون، یقیناً وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو دوہرا سکے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کہ بے شک، کہہ دو اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دہرائے گا. فانا توفکون، پھر تم تہاں الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہو کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو. قل اللہ یہدی الی الحق، اور پھر کہہ دو اللہ حق کا راستہ بتاتا ہے. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو جو حق کی طرف حق کا راستہ بتائے وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے. اما لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود بھی راہ نہ پاتا ہو جب تک اس کو راستہ نہ بتایا جائے. یعنی جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے وہ تو خود یہاں سے یہاں بھی موو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. فما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ کیسے عجیب عجیب فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت تو صرف گمان کی پیروی کر رہی ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کی ذرا بھی ضرورت پوری نہیں کرتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر وحی کے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، حقیقت یہ ہے یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے اس کے سامنے. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور تفصیل کرتا ہے الکتاب کی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے. ام یقولون افترا ہو، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بصورت مثلہ، کہو کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس جیسی صورت لاؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو. بل كذبوا بما لم يحيطوا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں ان باتوں کو
جو ان کی گرفت میں آئی ہی نہیں ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، اور ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے بھی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو اس کو مانتے ہیں. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دینا کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں کرتا ہوں تو مجھ سے بری. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس سے میں لا تعلق ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر اے نبی آپ کی باتوں کو بڑا کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ، تو کیا نبی کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ کوئی سینس نہ رکھتے ہوں، بات کو سرے سے سمجھتے ہی نہ ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو بظاہر آپ کی طرف غور سے دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر انہیں کچھ سوجتا ہی نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا بھی زیادتی نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. کَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ ایسے ہوں گے جیسے گھڑی بھر دن کی گھڑی بھر رہے ہوں. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ابھی ایک دوسرے سے تعارف ہی حاصل کر رہے ہوں. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جھٹلایا گھاٹے میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی ملاقات کا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہ بنے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اے نبی ہم آپ کو اٹھا لے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ شاہد ہے خود ان کی کرتوتوں پر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر جب وہ رسول ان کی طرف بھیجا ہوا آ جاتا ہے اور بٹوین دا لائنز ہے، قوم اس کو جھٹلا دیتی ہے. فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ. بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، واضح کر دو کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر جب ان کا وہ وقت معین آ جائے گا تو نہ گھڑی بھر اس سے پیچھے سے رکھ سکیں گے اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے بڑھ سکیں گے. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا، کہو کیا کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات کو، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر آخر کیا ہے وہ چیز جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں. ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا بھلا جب وہ واقع ہوگا، عذاب آ جائے گا تو مان لو گے اس کو؟ نو آل آنا، اس وقت کہا جائے گا نہیں اب نہیں. وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تم اس کے لیے جلدی مچاتے رہے ہو. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ. حل تجزون الا بما کنتم تکذبون، تو کیا تمہیں تمہارے اپنی ہی کمائی کا بدلہ نہیں مل رہا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہو اور میرے رب کی قسم ہے یقیناً یہ حق ہے.
وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہو کسی شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہو، ما فی الارض لافتدت بھی، وہ سب جو زمین میں ہے، یعنی زمین بھر دولت، اور پھر وہ فدیہ کرنا چاہے تب بھی وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہاری اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو زندگی اور موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہاری رب کی جانب سے ایک نصیحت، ایک واعظ. بات ہوتی ہے کہ جو کہنے والا دل سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں الفاظ جو ہیں بڑے اپروپریٹ ہوں اور جملے جو ہیں وہ گرامیٹیکلی درست ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. کہنے والا خلوص دل سے، دل کی گہرائی سے ایک بات کہہ رہا ہو، اور اگر سننے والا بھی خلوص دل کے ساتھ کھلے دل سے ایک بات جو ہے اسی بات کو سن رہا ہو، تو یہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اسے کہتے ہیں واعظ. تو قرآن مجید کی یہاں ایک ڈیفینیشن کی جا رہی ہے کہ قد جاءتکم، لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک موعظت، ایک نصیحت، ایک واعظ، دل میں اتر جانے والی بات. وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کے لیے باعث شفا. سینوں سے مراد یعنی جو روحانی امراض کہلاتے ہیں، سینوں کے روگ کہلاتے ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، حب دنیا ہے، پھر نفاق ہے، یہ قلبی امراض کہلاتے ہیں، جو روحانی امراض کہلاتے ہیں انسانوں کے، ان کے لیے باعث شفا ہے. یہاں پر تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہارے لیے ایک واعظ، یعنی اگر تم کھلے دل سے قرآن مجید کو سنو گے تو یہ سیدھا تمہارے دل میں اتر جائے گا، اور تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب ایمان لائے بغیر بھی روگ ختم ہو جائیں گے. ہاں، یعنی اصل میں مومن تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو، اللہ پر ایمان لانے والے کو مومن نہیں کہتے ٹیکنیکلی. اب قرآن مجید کو پڑھ کر کسی شخص کے دل میں صرف ایک ہی بات اتر جائے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کیے سے ہوتا ہے، اس شخص کو نہ دنیا کا کوئی لالچ رہے گا، نہ حرص ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ سینس آف ڈیپریویشن ہوگا، کچھ بھی نہیں. مصیبت آگے بڑی سے بڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. بیٹا میرا فوت ہو گیا، عام ایک ہوتا نا اس پر تعزیت کا جملہ کہ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن جس کو اللہ پر ایمان ہے اس کے لیے یہ قابل تلافی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی پرابلم سے بچا لیا ہو، شاید یہی بچہ میرے لیے بڑا ہو کر مصیبت کا باعث بنتا، جیسے بہت سے نوجوان بنتے ہیں. یعنی جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیرنٹس ہیو نو آئیڈیا، اس کے ختنے ہو رہے ہیں، اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، سالگرہیں ہو رہی ہیں، دے ہیو نو آئیڈیا کہ ہم کس کو پال رہے ہیں. حالانکہ وہ اپنے گھر میں سانپ اور بچھو پال رہے ہوتے ہیں. کس لیے پال رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہو کر سینہ تان کے کھڑا ہو جائے؟ نو، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر ایسا بچہ جو ہے اگر مر جائے تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں؟ لیکن جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اسی کی کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا نا اس کی، کہ وہ سمجھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس چلا گیا، اس میں کوئی خیر ہی ہوگا. تو شفاء لما فی الصدور، دلوں کے سینوں کے امراض کے لیے باعث شفا. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. یعنی اس سے راستہ وہی لے گا،
اس سے ڈائریکشن وہی لے گا جو اس کو اللہ کا کلام مانے گا. اس کو اللہ کا کلام مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آٹومیٹکلی ہو گیا. یعنی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ضروری ہے. البتہ توکل اللہ پر پیدا کرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لاتا ہو تو وہ قرآن سے بینیفٹ لے سکتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو کہ یہ نزول قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. دولت، عزت، شہرت، رتبہ، منصب، پوزیشن، ان سب سے بہتر پروفیشن یہ قرآن. حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. یہ ہے قرآن. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے فیل کرنا کہ کسی اور کے پاس کوئی بہتر خزانہ ہے مجھ سے، یہ خام خیالی. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، پوچھو ان سے کبھی تم نے سوچا کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے بطور رزق نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حرارا وحلالا، پھر تم نے اس میں سے حلال و حرام بنا لیے ہیں. قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین یفترون، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کیا گمان ہے ان کا. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. Do they have any idea؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ قرآن میں سے. ولا تعملون من عمل، اور کوئی عمل تم نہیں کرتے الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اذ تفیدون فیہ، جب تم مصروف ہوتے ہو اس کام میں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی پوشیدہ نہیں ہے تیرے رب سے ذرا برابر بھی عمل زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن کے اندر، کتاب مبین کے اندر ریکارڈڈ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون سے اللہ کے دوست؟ جو ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہوگی سب سے بڑی کامیابی. ولا یحزنک قولہم، اور ان کی باتیں تمہیں اے نبی رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اور غلبہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو. ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وانہم الا یخرصون، اور اٹکل کر تیر چلا رہے ہیں.
هو الذی جعل لکم اللیل، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو، لتسکنوا فیہ کہ تم اس میں آرام کرو، والنہار اور دن کو مبصرا روشن بنا دیا یعنی کام کرنے کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے یعنی اس کو تو حاجت ہی نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دو یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے اٹھا لے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے ہی حضور ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ ذکر آئے گا انہی رسولوں کا جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور انہی جو قصے ہیں انباء الرسل ان کا ایک خلاصہ آئے گا، لیکن یہی مضمون پھر پوری تفصیل کے بعد ساتھ آئے گا اگلی صورت میں سورہ ہود کے اندر، اسی انداز میں جیسے سورہ آراف کے اندر آیا تھا۔ بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ انباء الرسل والا حصہ جو ہے اس کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔